الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت شریفہ کے اندر حج کے متعلق اشارہ فرمایا ہے، وضاحت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے، فرض ہے. جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں اور جو انکار کرے، کفر کرے، تو اللہ رب العزت سارے جہان سے بے نیاز ہے. قرآن کریم کی اس چھوٹی سی آیت کے اندر بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ کا آغاز وَلِلَّهِ سے فرمایا. پہلے تو ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ حج اسلام کے 5 بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جیسے عمارت، بلڈنگ تیار کی جاتی ہے، اس کے اندر پلر ہوتا ہے، ستون ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عمارت کے لیے 5 ستون قرار فرمائے ہیں، اور ان 5 ستونوں میں ایک اہم ستون حج کی عبادت ہے. حج کی عبادت اسلام کے دیگر رکن اور دیگر عبادات سے کچھ حیثیتوں سے الگ اور ممتاز ہے. حج کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حج کے نام سے باقاعدہ ایک سورت کا نزول فرمایا، جو نصف پارے پر مشتمل ہے. سورۃ الحج کے نام سے وہ سورت ہے. بقیہ عبادت مثلا نماز ہے تو اس کے نام سے قرآن کریم کے اندر سورۃ الصلاح کا ذکر نہیں ملتا. روزہ ہے، اپنے آپ میں ایک اہم عبادت ہے، لیکن اس کے نام سے قرآن کریم کے اندر کوئی سورت مذکور نہیں. سورۃ الصوم کا ذکر نہیں ہے. زکوٰۃ اپنے آپ میں ایک اہم عبادت ہے، لیکن اس کے نام سے قرآن کریم کے اندر سورۃ الزکاۃ کا کوئی تذکرہ نہیں. لیکن حج اپنے آپ میں ایک اہم عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے ایک مکمل اور طویل مفصل سورت کا نزول فرمایا. حج کی فضیلت کے لیے اور اہمیت کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اسلام کی جو عبادت کا سلسلہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادتیں اپنے آپ میں بدنی عبادت ہے. نماز کا تعلق مال سے نہیں ہے، بدن سے ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز آج بڑی مہنگی تھی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری نماز بہت سستی تھی. اس میں روپے کا تعلق نہیں، پیسے کا تعلق نہیں، وہاں مال کا کوئی ذکر نہیں. اس عبادت کا تعلق جسم سے ہے. روزے کا تعلق بھی جسم سے ہے، بدن سے ہے، مشقت اور قربانی سے ہے. اس میں بھی مال کا کوئی دخل اور عمل نہیں ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ یہ خالص مالی عبادت ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج ہم نے زکوٰۃ دی، بہت تھک گئے، بدن چور چور ہو گیا، بڑی تھکاوٹ محسوس ہوئی، مال دے کر فارغ ہو گیا. لیکن حج ایک ایسا فریضہ ہے، ایسی عبادت ہے جو اپنے آپ میں مال سے بھی متعلق ہے اور بدن سے متعلق ہے. کوئی مال خرچ کر کے حاجی نہیں بن سکتا اور بلا مال کے بیت اللہ کا حج بھی نہیں کر سکتا.
تو مال اور بدن دونوں کے ملاوٹ، دونوں کی امتزاج سے یہ عبادت ہمارے سامنے آتی ہے۔ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، حج اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کیوں؟ جس چیز کو بعد میں آنا چاہیے ضابطے کے حساب سے، قاعدے عربی کے حساب سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہی حج کرنا ہے۔ کسی اور ارادے سے، تجارت کی غرض سے جانا، شہرت کے لیے جانا، نام و نمود کے لیے جانا، سیر و تفریح کے لیے جانا تو ہو سکتا ہے، حاجی کہلائے جا سکتے ہیں اور حاجی کا نام مل سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے حج نہ ہو تو حقیقی معنی میں حج نہیں ہو سکتا۔ آج کثرت سے لوگ غلط ارادوں سے، غلط نیتوں سے، غلط مقصدوں سے بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروعات میں ہی بتا دیا للہ، ارادہ کرو تو پہلے دیکھو کہ ارادہ کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے، غیر مقصد یا غیر اللہ کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ، اس کے بعد فرمایا عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج لوگوں پر واجب ہے، یعنی فرض ہے، فرض اس کا ادا کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ من کہے تو حج کر لیں، من نہ کہے تو حج نہ کریں، اختیار نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا حج البیت، حج دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہو سکتا، کسی خاص جگہ کا نہیں ہو سکتا۔ حج ہوگا جب بیت اللہ شریف کا اور مقام مقدسہ کا ارادہ کیا جائے اور وہاں ارکان کی ادائیگی ہو، تبھی حج ہو سکتا ہے۔ کسی مزار کا سینکڑوں چکر لگا دیا جائے یا کعبہ کی شکل کا کوئی اور کعبہ تیار کر لیا جائے، کسی اور جگہ تعمیر کر لی جائے اور اس کے چکر و طواف کیے جائیں تو وہ حج نہیں ہو سکتا، وہ بیت اللہ نہیں ہے۔ وہ انسان کا بنایا ہوا تعمیر کردہ وہ عمارت ہو سکتی ہے، وہ بیت اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو حج البیت، بیت اللہ تک جانا، بیت اللہ کا قصد کرنا، وہاں جا کر حج کے مناسک اور حج کے ارکان کا ادا کرنا، تبھی جا کر حج ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عظیم اور ایک طرح سے مشقت بھری عبادت کا مطالبہ سارے مسلمانوں سے نہیں کیا۔ آگے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا۔ یاد رکھیں جب قانون بنتا ہے تو قانون کی شقوں میں کچھ گنجائشیں، کچھ رخصتیں بھی ہوتی ہیں کہ یہ قانون ہے، کچھ معذورین ہیں، کچھ محتاج ہیں، کچھ پریشان ہیں، حال ہیں، تو ان پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حج کی عبادت سب پر لاگو نہیں فرمائی کہ سارے عاقل بالغ مسلمان پر حج فرض ہو، نہیں، بلکہ حج کے لیے کچھ شرطیں ایسی ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جس عبادت میں جتنی زیادہ مشقت ہے اتنا کم اس کا مطالبہ ہے، اور جس میں جتنی کم مشقت ہے، جس میں جتنی کم لاگت اور پریشانی ہے، اس کا مطالبہ زیادہ بھی ہے اور ہر طرح کے ہر طبقے سے ہے۔ مثلا نماز ہے، نماز سب سے آسان عبادت ہے، نماز میں کوئی خرچ نہیں ہے، نماز میں کوئی لاگت نہیں لگنی ہے، نماز کا پڑھنا آسان ہے، لہذا ہر عاقل بالغ پر نماز کو فرض قرار دیا اور بآسانی انسان نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو روزہ سب پہ فرض نہیں ہے کہ اگر انسان ایسی بیماری میں لاحق ہو کہ روزہ رکھنا مشکل ہو تو اس سے روزے کا بعد میں رکھنا، سفر میں ہو تو اس کو مؤخر کرنا، اس کی اجازت ہے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے، بہت بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہی مسلوب ہو گئی، چھن گئی ہے، تو فدیے سے وہ اس کی بھرپائی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، اس میں مال کا دخل ہے، ہر شخص مالدار نہیں ہو سکتا، پریشانی ہے، مال کمانا، کسی قسمت میں مالداری ہے، کسی قسمت میں فقر و فاقہ ہے، سب پر لاگو کرتے اللہ تعالیٰ تو زکوٰۃ کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا اس میں بھی کہا گیا کہ جو صاحب نصاب ہوں انہی پر زکوٰۃ ہے، اور جو صاحب نصاب نہ ہو ان پر زکوٰۃ نہیں۔ اور جب حج کی باری آئی تو اور زیادہ پابندی لگی، من استطاع الیہ سبیلا، کہ وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو، قوت ہو، جسمانی بھی ہو، مالی بھی ہو، راستے کا پرامن وغیرہ ہونا، جو شرائط حج ہیں ان کے بعد حج کرنا فرض ہوگا۔
تو یہ شریعت کا بڑا احسان ہے، شریعت کی طرف سے یہ شفقت اور رحمت ہے کہ جس میں انسان کے لیے جتنی زیادہ مشقت ہے اتنا اس میں اس سے مطالبہ کم سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اسی پر حج فرض ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ومن کفر، یاد رکھو حج کرنے سے ہمارا فائدہ نہیں، بیت اللہ آنے سے ہمارا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں، ہماری خدائی میں، ہماری بزرگی میں، ہمارے جو ہے بڑے ہونے میں، کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ومن کفر، جو حج کو نہ آئے، حج نہ کرے، سستی میں، کاہلی میں، ٹالتے ہوئے دنیاوی مقاصد کے لیے مؤخر کر رہا ہے، یا حج کی اہمیت عظمت نہیں دل میں ہے، نہیں آ رہا ہے، ومن کفر، تو اللہ تعالیٰ نے اس حج نہ کرنے کو لفظ کفر سے تعبیر کیا ہے کہ حج کی طاقت ہوتے ہوئے، حج کی قوت ہوتے ہوئے، حج کی حیثیت اور وسعت ہوتے ہوئے حج کو نہ جانا، ایسا کہ جیسے کہ کفر کے اختیار کرنا ہے، قولی کفر نہ صحیح، یہ عملی ہی کفر ہے اور عملی انکار ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک توبیخ ہے، زجر ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اشارہ ہے۔ آگے فرمایا کیا حج کرو کہ تو اللہ کی بزرگی میں اضافہ ہوگا، اللہ نعوذ باللہ مالدار ہو جائیں گے، غریب تو نہیں۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے جہان سے بے نیاز ہے، کہ پوری کی دنیا اللہ کی عبادت کے لیے سجدے میں پڑ جائے تو اللہ کی ذات وہی رہے گی جو پہلے سے ہے۔ پوری کی پوری دنیا اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے تو اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ کی ذات اپنے آپ میں جیسی تھی ویسی ہے، ویسی رہے گی۔ لہذا حج کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، قرآن نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج متعین اور معلوم مہینوں کا نام، یعنی ان مہینوں میں حج کی چیزیں ادا کی جاتی ہیں اور اس کی تیاری بھی کی جاتی ہے، اور وہ حج کے مہینے شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے کچھ ایام ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ذی قعدہ کا مہینہ جاری ہے، اور یہ مہینہ حاجیوں کے سفر باندھنے کا، رخت سفر باندھنے کا، سفر کرنے کا مہینہ ہے، اور حاجیوں کی شروعات حج کرنے کے لیے ہو چکی ہے، حاجی اپنے گھروں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ لہذا حج کرنے کی جب ہم سفر کریں تو اپنی نیتوں کا ٹٹولیں، نیتوں کا جائزہ لیں کہ حج کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، کیا اس لیے کہ اب نام کے سامنے حاجی فلاں لکھیں گے یا الحاج لکھیں گے، یا وہاں جا کر بزنس کا ارادہ ہے، یا وہاں جا کر خرید و فروخت کا ارادہ ہے، یا سیر و تفریح کا ارادہ، ان تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہوئے اپنے سفر کا ارادہ کریں، رخت سفر کو باندھیں اور گھروں سے نکلے، اور جتنی خالص حج کی نیت ہوگی اتنے ہی زیادہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔